محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے غلام و جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، یوٹیوب چینل کے ناظرین، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کے مختصر وقت میں مصور پاکستان، مفکر پاکستان، محسن پاکستان، جن کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ باقی نسبتوں کے ساتھ حضور فیض عالم کے غلام بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں آل محبت قلندر لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتے ہیں، دیگر مختلف حوالوں سے جن کا نام، جن کی یادیں، جن کی باتیں کہیں نہ کہیں
کسی نہ کسی ماحول میں کسی نہ کسی انداز میں گردش کرتی رہتی ہیں، اور یوں انہیں ایک ایسی جاویدانی اور ایک ایسی حیات ابدی عطا ہوئی ہے کہ جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو مختلف حوالوں سے تازہ رکھے گی۔ آپ کا اگرچہ معروف حوالہ آپ کی شاعری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کیا ہے، اقبال کیسا ہے، اقبال کیا سوچتا ہے، اقبال کیا دیکھتا ہے، اور اقبال کے اندر کیا ہے، اقبال کہنا کیا چاہتا ہے، اقبال تمنا کیا کرتا ہے، اقبال پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ شاعری اس کا ایک ذریعہ ہے جو ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا، ان کے افکار کا، ان کی تعلیمات کا، ان کے عقائد و نظریات کا، ان کی علمی، قلبی، روحانی وابستگی کا ہمیں پتہ دیتی ہے۔ ان سارے حوالوں میں جو میں نے چند ذکر کیے ہیں، ان میں جو ایک چیز کامن ہے، قدر مشترک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ساری چیزوں پہ حاوی ہے، جو زیادہ نمایاں ہے، جو اقبال کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پہچان ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دیگر کئی المیوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، اقبال کی جو شاعری ہے وہ زیادہ فارسی زبان میں ہے، اگرچہ اقبالیات کے ماہرین نے خدمت کرتے ہوئے اسے پورے اردو کے سانچے میں تشریحات اور ترجمے کی شکل میں ڈھالا ہے، لیکن جو لطف آپ کو، جو کیف آپ کو، جو سرور آپ کو اس اوریجنل پرشین شاعری کو پڑھ کے آپ پہ جو طاری ہوتی ہے، یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کے ترجمے سے قرآن پڑھیں تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ کو قرآن کی سمجھ ہو اور آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ رہے ہوں تو پھر لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ فارسی چونکہ اب ایک اجنبی غیر زبان سی ہو گئی، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے طبقہ علماء کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی تو وہ کیا کہتے ہیں بات ہی بڑی دور کی ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی تو بات ہی بہت دور کی ہے۔ بڑے بڑے اہل علم ہیں، وہ بھی اس ذخیرہ علم سے اور خاص طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، وہ اس سے ہٹ گئے ہیں، انہیں ان چیزوں کا کوئی علم، کوئی کیفیت اور کوئی ادراک نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے کبھی کبھار اور اسپیشلی پھر اس عنوان کی وجہ سے جب اقبال کو پڑھنا دیکھنا شروع کیا، میں کسے چھوڑوں، میں کسے ترک کروں، میں کس کا انتخاب کروں، وہ ایک بڑی عجب سی ایک کیفیت آپ کہہ لیں، ذوق کہہ لیں، جو آپ کے ہر شعر میں، آپ کی ہر ربائی میں، آپ کی ہر نظم میں اور آپ کے ہر کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو دعوت مطالعہ دینا ہے،
ظاہر ہے مختصر وقت ہے، میں اس کا احاطہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہ میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ اقبال بنا کیسے۔ ایک وقت ہوتا ہے کسی بھی انسان کی شخصیت سازی کا، یاد رکھیں، جب اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کے کانسیپٹس کلیئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈیولپ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان میں اسٹرانگنیس اور مضبوطی بھی آتی ہے، وہ ایک سرکل کی طرح، ایک دائرے کی طرح، سپرنگ کی طرح اس کی شخصیت جو ہے وہ شخصیت سازی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ایج بڑھ رہی ہے، اس کا علم بڑھ رہا ہے، اس کے تجربات بڑھ رہے ہیں، اس کے مشاہدات بڑھ رہے ہیں، پھر اپنی زندگی میں وہ کچھ لوگوں سے انسپریشن لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے، ان کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، پھر وہی چیزیں آگے بڑھ کر اس کی زندگی کی ترجیحات اور پرائورٹیز کو فکس کرتی ہیں، اس کے لیے زندگی کی لائن کا انتخاب کرتی ہیں، اس کی سوچوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب جو کچھ وہ بنا ہوتا ہے، جو کچھ وہ ہوتا ہے، اس کا پھر ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کامن سی بات ہے جو ہر انسان میں، انکلوڈنگ مائی سیلف، آپ سب میں یہ شامل ہے۔ ایک دور ہوتا ہے جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، آپ اسے یوں کہہ لیں، ایک وقت ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، ایک وقت تک وہ خادم ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مخدوم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ سکھا بھی رہا ہوتا ہے، اگرچہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن میں اس کو پروفیشنلی ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ہر زندگی کے ہر مرحلے میں، آپ کسی بھی تعلیم میں بچے کو لے کے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ادھر لے کے جانا ہے، آپ اس کے مطابق اس کی اسکول کا، آپ اس کے مطابق ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا آپ انتخاب کرتے ہیں، آپ آگے چل کے اس کی جو طبی میلانات ہیں یا رجحانات ہیں یا جو اس کے فیملی سرکمٹرانسز ہیں، ان کی روشنی میں پھر آپ اس کے لیے کسی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق سبجیکٹ کا وہ انتخاب کرتا ہے، ایکسپیرینس میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ کسی منصب پہ فائز ہو کر اب وہ اس سے بینیفٹس بھی لیتا ہے، پھر آگے وہ سکھاتا بھی۔ یہ ہر انسان کی ایک کامن سٹوری ہے جس سے ہر انسان عمومی طور پہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر سوچا کہ اقبال بنا کیسے، تو یاد رکھیں باقی بے شمار بڑے لوگوں کی طرح، میرا چونکہ عنوان تربیت ہی ہوتا ہے زیادہ، بڑے لوگوں کی طرح اقبال کی جو پہلی تربیت ہوئی ہے وہ اس کے ماں باپ کی گود اور شفقت بری باہوں میں ہوئی ہے، اور وہ بچپن میں ہی کچھ ایسی چیزیں اس کی فطرت میں، اس کی خمیر میں، اس کی تربیت میں ڈل گئی تھیں۔ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے، اور عجب بات ہے کہ وہ مائی صاحبہ اس تصویر میں قرآن پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، میں اس کے اوپر میرا ایک اپنا تبصرہ ہے معذرت کے ساتھ، انسان جب کسی چیز کو ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے نا، کبھی وہ اس کے لیے پوری تیاری کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ اس پوری تیاری کے بعد پھر اس کو ریکارڈ میں لاتا ہے کہ یار یہ چیز محفوظ رہے گی۔ میں صدقے جاؤں اقبال دی ماں تو اس نے زندگی کی یادگار بنانے کے لیے کسی اور چیز کا نہیں، جھولی میں قرآن رکھ کے اسے اپنے لیے علامت بنایا۔ اور پھر معروف واقعہ رزق حلال کے حوالے سے، کی عمر میں آپ کے والد صاحب نے کوئی سرکاری نوکری اختیار کی جس میں رشوت کا احتمال تھا، تو اقبال اس وقت دودھ پی رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا اور بکری کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ شیخ نور محمد صاحب نے پوچھا جو والد گرامی کے مائی کی ہویا، اپنا دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا جناب جب تو اسے نوکری کر رہے ہو نا، اس میں خدشہ ہے رشوت کا، میں نہیں چاہتی کہ اس کمائی کا دودھ میرے بیٹے کے منہ میں جائے۔ اقبال ایویں اتو نہیں اتردا۔ میں یہ ماں باپ کے لیے بات میں نے پچھلے جمعے بھی اس کو آپ ریلیٹ کر لیں اس کے ساتھ، کہ جو بنیاد ہے ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، ہم چیز کو جڑ سے نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم بیماری کو
جہاں سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے ہم اس بیماری کو اس کی جڑ کی طرف نہیں لے کے جا رہے کہ یار یہ کہاں سے رہی ہے، ہم اس کو پین کلر کی طرح اوپر سے بس ایسے ٹھپ ٹھپ کے ٹائم گزار دیتا، سمجھ آ گئی، لیکن جہاں سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے ہم اس طرف نہیں آ رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور میری گفتگو کا لب لباب ہے کہ قوم کو اگر شاہین چاہیے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں شاہین بنے، گدھ نہ بنے، تو پھر اس کی بنیاد اپنی بیویوں اپنی ماؤں کی گودوں کو درست کرنے سے کرو، پھر یہ آئے گا۔ شادیاں کرتے ہوئے، اولادیں لیتے ہوئے، گھر بساتے ہوئے ترجیحات کو دیکھو، کس لیے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، وہ تھوڑا سا سوچو۔ وہاں سے جب بنیاد ٹھیک ہوگی، سمجھ آ گئی، تو پھر اس کی برکت یقیناً عطا ہوگی۔ اور میں حیران ہوں، اچھا پھر وہ اقبال کی وابستگی دیکھیں آپ اپنی اقدار کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ آپ کو جب سر کا خطاب دیا گیا نا، سر محمد اقبال، آپ نے فرمایا کہ جناب مجھے خطاب بعد میں ملے گا، مجھے خطاب بعد میں ملے گا، میرے وہ استاذ مولانا میر حسن جن سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے، پہلے ان کو لقب دو، اقبال اس کے بعد وصول کرے گا۔ شمس العلماء علامہ میر حسن، یہ پھر ان کو شمس العلماء کا خطاب پہلے دیا گیا اور اقبال کو سر کا خطاب اقبال نے بعد میں ایکسپٹ کیا۔ یہ ہے وہ اپنے آپ کہہ لیں کمٹمنٹ کہہ لیں، محبت کہہ لیں، وفاداری کہہ لیں۔ اور میں ایک دفعہ سیالکوٹ گیا تو وہاں پہ میں نے، بڑے معروف بزرگ ہیں وہاں سیالکوٹ کے، امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو مجھے وہاں کے کچھ محبت والوں نے بتایا کہ اقبال بچپن میں ہی جب فارغ ہوتا تھا تو امام علی الحق کے مزار پہ آ کے بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتا۔ یہ میں ان چیزوں کو کیوں آپ کے سامنے لا رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اقبال لوگوں کے سامنے تو پھر آکسفورڈ سے آنے کے بعد اور پھر لکھنے کے بعد اور پھر اقبال منزل میں بیٹھنے کے بعد اور پھر باقی چیزوں میں آ کے لکھنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا نا کہ اقبال کوئی ہے جس کی طرف انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا گیا کہ وہ اقبال جا رہا ہے، وہ اقبال جا رہا ہے، وہ اقبال آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلا جو سفر ہے نا وہ قابل توجہ ہے، وہ قابل مطالعہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح میں انشاءاللہ اگلے جمعے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانِ محبت پیش کرتے ہوئے اس کو میں ذرا ڈسکلوز کروں گا کہ غوث اعظم بنا کیسے، عبد القادر جو ہیں وہ غوث الاعظم کیسے بنے۔ یہ بھی یہی وہ مین کامن بات ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جس طرف میں آپ کو آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ تو اقبال کے خمیر میں ہی، اقبال کی گھٹی میں، اقبال کی تربیت میں، اقبال کی فطرت میں ادب، کیا چیز بولو ذرا، ادب، اور اقبال کی گھٹی اور فطرت میں عشق، بس دو چیزیں۔ یہ میری انالیسز ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔ دو چیزیں جو اقبال کو اس کے ماں باپ کی گود سے، ماں باپ کی تربیت اور گھر سے عطا ہوئی ہیں، وہ دو چیزیں عطا ہوئی ہیں، ایک ادب عطا ہوا ہے اور ایک عشق عطا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس کا زندگی کا سرمایہ یہ دو چیزیں ہیں نا، ادب اور عشق، ٹھیک ہے جی، ادب اور عشق، یہ دو جس کے خمیر اور مزاج میں ہیں، اللہ اکبر، یہ ایک ایسی چنگاری ہے، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو بجھتی نہیں ہے، جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اور جب اس چنگاری کو کسی صاحب نظر کی توجہ مل جائے تو وہ شعلہ جوالہ بنتی ہے کہ پھر اقبال جیسی ہستی منصع شہود پہ قوم کو عطا ہوتی ہے۔ میں ایک عمومی سا تھوڑا سا ایک آپ کو
ریویو دیتا ہوں ادب اور عشق کے اوپر. عقیدہ توحید کو لے لیں, اس کی شاعری کی انالیسس کرنے کے بعد اقبال کی کمٹمنٹ اللہ رب العزت کے ساتھ دیکھیں, عقیدہ توحید میں مضبوطی دیکھیں. آپ اس کی شاعری کا جو آج کا خاص موضوع ہے, اس کے الفاظ میں, اس کے سلیقے میں, الفاظ کے چناؤ اور شاعری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور حضور کا عشق دیکھیں. اچھا, اگلی بات بڑی محبت والی ہے. اقبال صرف عشق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں ٹھہرتا. علامہ اقبال صرف عشق مصطفیٰ پر نہیں ٹھہرتا, بلکہ اقبال ہر اس شے سے عشق کرتا ہے, ہر اس ذات سے عشق کرتا ہے, ہر اس چیز سے عشق کرتا ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہوتی ہے. یہ بڑی محبت والی بات ہے. اس شے سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ عشق کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے ریلیٹڈ اور حضور سے جڑی ہوئی ہے. اقبال صدیق اکبر سے بھی عشق کرتا ہے. امن الناس برمولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. اقبال عمر سے بھی عشق کرتا ہے. اقبال عثمان غنی سے بھی عشق کرتا ہے. اقبال علی المرتضیٰ سے بھی عشق کرتا ہے. اقبال حسن و حسین سے بھی عشق کرتا ہے. اقبال سیدہ فاطمہ الزہرا کے غلاموں کی صف میں بھی کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اقبال اولیاء اعظام سے محبت بھی کرتا ہے. اور اس کی شاعری میں اٹھا کر دیکھیں, ان ساری ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ ہائے عقیدت و محبت جس لیول کو ملتے ہیں, پتہ یہ چلتا ہے اقبال عشق مصطفیٰ میں بھی فنا ہے, اور ہر اس شے کے ادب اور ہر اس شے کے عشق میں مبتلا ہے جو حضور سے محبت کرنے والا. بلکہ نیچے آ کر میں کہوں گا اقبال امت مصطفیٰ سے بھی عشق کرتا ہے. ہاں, اقبال حضور کی امت سے بھی محبت کرتا ہے. اقبال حضور کے غلاموں سے بھی پیار کرتا ہے. غلاموں سے پیار کرتا ہے اس لیے تو چاہتا ہے کہ حضور کی امت پستی نہ رہے, حضور کی امت غلامی میں نہ رہے, حضور کی امت نیچے جانے والی نہ رہے, بلکہ حضور کی امت عروج اور کمال پانے والی. اور اقبال پھر وہ راز بتاتا ہے. اقبال ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے. اقبال کبھی شکوہ لکھ کر ایک عجب منظر نامہ بندوں اور رب کا لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, لیکن جب جواب شکوہ لکھتا ہے تو پھر امت کو اپنے گریباں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے, انہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی دعوت دیتا ہے, پھر انہیں دعوت عمل دعوت فکر دیتا ہے. اقبال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا ذکر کرتا ہے, اقبال ارمان حجاز میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار کا تصور کرتا ہے, اقبال جب اپنی کیفیات میں, اپنی محبت کے جذبات میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فروزاں ہوتا ہے, پھر اقبال اپنی کیفیات کو ذکر کرتا ہے. مولوی فقیر محمد صاحب کہتے ہیں کوئی ایسا موقع میں نے نہیں دیکھا ہے کہ حضور کا نام آیا ہو اور اقبال کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں. یہ جو آنکھوں کا پرنم ہونا ہے نا, آنکھوں کا پرنم ہونا ہے, یہ اگرچہ زندگی کے ایک حصے میں چل کے عطا ہوتا ہے, لیکن اقبال تو جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتا تھا نا, تو اقبال تو اس وقت بھی تہجد گزار تھا. ہاں جی, اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات, فرنگیوں کی اس زمانے میں ترقی. میں نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقبال نے جب یورپ دیکھا, اقبال نے جب یورپ دیکھا تھا نا, اس وقت یورپ نیا نیا ڈیولپ ہوا تھا. وہاں کی سڑکیں, پل,
گاڑیاں، ایجادات، مکانات اس وقت نئی تھیں. اب ہم جب چل کے 150-200 سال بعد دیکھ رہے ہیں نا، اب وہ بوسیدہ ہیں، اب ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اب ان کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اقبال نے اس وقت، جبکہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی ہندوستان میں، اس وقت جو مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی اور تعلیمی صورتحال تھی، جو زبوں حالی تھی، اس کے سامنے جب وہاں چل کے اس چمک کو دیکھا، ان ساری زندگی کی چیزوں کو دیکھا. یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے ان جوانوں کو جن کی زندگی کا مقصد وحید ہی وہاں جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے. اس کے لیے انہیں اپنا دین بدلنا پڑے، اس کے لیے انہیں اپنی اقدار کو خیر آباد کہنا پڑے، اس کے لیے انہیں جھوٹ بولنا پڑے، اس کے لیے انہیں جو مرضی کرنا پڑے. ان کی زندگی کے معراج یہ ہے کہ ہم یورپ، امریکہ اور جا کر USA میں ہم جا کے وہاں سیٹ ہو جائیں. یہی زندگی کی معراج ہے. اور اقبال سے آ کر پوچھو کہ جب یہ سارا کچھ وہاں سے دیکھ کر، سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہ تر و تازہ سارا دیکھ کر واپس آیا، کسی نے آ کر پوچھا ایک لیکچر کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کہ اقبال اب تیری اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سوال سمجھے ذرا کہ پہلے تو ادھر تھا، مولویوں کے پاس تو نے پڑھا ہوا تھا، مدرسوں سے، باقی تم انسٹیٹیوشن سے، تم وہاں سے تعلیم یافتہ تھے، گورنمنٹ کالج سے بھی تو نے استفادہ کیا سارا، لیکن اس زمانے میں جو پڑھانے والے تھے وہ بھی دین پسند تھے، ان کی ترجیحات میں بھی دین تھا، وہ دین کے ساتھ جوڑنے والے تھے، وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو دلوں سے بجھانے والے نہیں، وہ چنگاری کو دلوں میں جولا سلگانے والے تھے، وہ آگ لگانے والے تھے اس زمانے میں. تو اقبال سے پوچھا گیا کہ اب تیری کیا رائے ہے؟ اب تیری کیا رائے ہے؟ کیا مطلب اس کے پوچھنے کا کہ اب تو نے بہت فلسفہ پڑھ لیا ہے، اب تو نے جدید تعلیم حاصل کر لی ہے، اب تو ڈاکٹریٹ کر کے آ گیا ہے، اب تو اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، اب تو بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہے، اب تو بہت پڑھے لکھوں میں شمار ہوتا ہے، اب تیری اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، یہ ذہنی غلامی کی دلیل ہے، احساس کمتری کی دلیل ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی دلیل ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر وہ انج کر کے مطلب مسیطے ٹور گئے یا ٹوپی پا لے یا پگڑی بن لے یا داڑھی رکھ لئی تو لوگاں کیا آکھنا یار مولوی ہے، میں تو پڑھا لکھا لگوں گا ہی نہیں، میں تو سلجھا ہوا دیکھنے میں نظر نہیں آؤں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یار یہ اتنا بیک ورڈ اور اتنا یہ مطلب ہے کہ اس مائنڈ کا بندہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ میں پڑھا لکھا ہوں تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، دیکھنے میں لگنا چاہیے نا، دیکھنے سے تو پھر لوگوں کو تو دیکھنے سے پتا چلے گا. یہ احساس کمتری ہے، یہ احساس غلامی ہے. تو اقبال سے پوچھا کہ اب تیری کیا رائے ہے، اب کیا کہتا ہے؟ وہ مشہور زمانہ شعر پھر اقبال نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فر. آئے آئے، یہ ایک شعر نہیں ہے، یہ بظاہر ایک شعر لگتا ہے، لیکن اس کے اندر عشق و محبت کی، وفاداری کی اور اپنی اقدار پر مضبوط رہنے کی، اپنے ایمان اور عقیدے کو اپنے لیے وجہ افتخار بنانے کی ایک سمبل ہے، ایک ٹائٹل ہے کہ دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، کسی بھی منصب پہ فائز ہو جاؤ، تمہاری عزت، تمہاری پہچان کل بھی حضور کا غلام ہونا ہے، تمہاری پہچان آج بھی حضور کا غلام ہونا ہے. تم کسی چیز پہ فخر نہ کرو، تم کسی چیز کو اپنے لیے بطور آئیڈینٹی استعمال نہ کرو، بطور اپنے لیے عنوان استعمال نہ کرو. اگر دنیا میں پہچان کرانی ہے تو حضور کا غلام ہونے کی پہچان کراؤ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ. یار اس میں لفظ ہی کچھ اور ہے. اقبال کے ادب کی، میں نے کہا نا ادب اور عشق، اقبال کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا نا، اس کے لیے کچھ اور تخیل بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن اقبال نے اپنی فکر اور سوچ کو شعر کی زبان میں کیسے ڈھالا ہے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. آئے ہائے ہائے ہائے، فرما مجھے کوئی امپریس نہیں کر سکا، کوئی چیز مجھے امپریس نہیں کر سکی ہے. میرے افکار، نظریات، میرے عقائد، میرے معمولات، میری جو بیس ہے
اس کو متزلزل نہیں کر سکے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، ہائے ہائے ہائے، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ مجھے کئی دفعہ یونیورسٹی کالجز میں میلاد کے حوالے سے جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے، میں اس کو اسپیشلی وہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں اور انہیں دعوت فکر دیتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں کہ اقبال جیسا مدبر، مفکر، مصور پاکستان، اگر اس کی پہچان کل بھی محمد و آل محمد کی غلامی ہے، اگر اس نے اپنی پہچان سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف کہہ کے کہا ہے، تو یار پھر اور اس تو بڑا جدیدیت پسند تو اس مشرق کیڑا نظر آنا۔ اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں اقبال، یہ تو مستقل عنوان ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پہ میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ اقبال کو اولیاء اعظام سے کیا محبت ہے، اولیاء اللہ سے کتنی محبت ہے، کیونکہ اقبال کو سمجھ آ گئی تھی کس چیز کی، کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے نا، تو جو حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں نا، ذرا ان کے قدموں میں آ جاؤ، یہ تجھے وہاں پہنچا دیں۔ اقبال کو یہ لائن سمجھ آ گئی تھی، اقبال کو یہ لائن پتہ چل گئی تھی، اقبال کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور آج پاکستان جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، پاکستانی ہونے پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور یہ جتنے جاہ و جلال، منصب، عیش و عشرت، یہ سارے کا سارا یہ پاکستان کے صدقے سے ہے۔ جتنے گلاں کر دیں نا، پتہ نہیں تو انگریزاں دے کتے نوا رہے ہوندا یا گھوڑے نو پانی پلا رہے ہونا سی کسی نے، معذرت کے ساتھ۔ یہ ساری جو جاہ و جلال ہے نا، یہ سارا پاکستان کے صدقے سے ہے، اور یہ پاکستان اللہ کا انعام ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال نے یہ خود کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، منقول ہے اقبال سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک اور سلطنت بنانے کا خیال مجھے پہلی دفعہ اس وقت آیا جب میں داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ ہاں جی، پکی گل ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بغیر تو پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا، اسے وہ اسپرٹ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ اگر اسلام کا قیام، پاکستان کا اگر قیام بارگاہ گنج بخش کا فیضان ہے نا، تو پاکستان کا استحکام بھی بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے ہی ممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے جس درجے پہ اقبال پہنچا ہوا ہے، جب میں نے پڑھا آپ کے حالات میں کہ ظاہر ہے مفکر تھے، اور اس لیول کا بندہ بغیر مطالعہ کے تو کسی جگہ پہ جا نہیں سکتا۔ آخر ایام میں اقبال نے ساری کتابیں پڑھنا بند کر دی تھی، آخر ایام میں سب کتابیں بند، صرف ایک کتاب اقبال کا اوڑھنا بچھونا صبح شام، صرف ایک کتاب تھی، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ اور پھر پڑھنے والا اقبال جیسا ہو، پڑھنے والا اگر اقبال جیسا ہو، سمجھنے والا اقبال جیسا ہو، تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اقبال جب قرآن کھولتا تھا، ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا رہتا۔ اور اقبال سوچتا ہوگا، اقبال یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یار میں کی پڑھدا رہا، دعوت فکر، یار میں کی پڑھدا رہا، تو میں کیڑیاں لائبریریاں کنگالدا رہا، کیا کچھ میں دیتا رہا۔ علوم و معارف کا اصل خزانہ تو یہ ہے، میں نے کاش اسے بہت پہلے پڑھا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو اقبال اپنی اس معراج کو، اور کثرت درود پاک، جو میں نے درود پاک کی فضیلت میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ اقبال نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ دفعہ، اقبال نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہوا۔ اور اقبال کیسے بے نیاز کرتا ہے مسلمانوں کو باقی ساری چیزوں سے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوش ہے دامان اوست۔ میں کدھر بھجے پھر دے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہر
کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست، جس کو نبی پاک علیہ السلام سے عشق و محبت کی دولت مل گئی ہے، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، فرمائے ساری کائنات دی جولی دے کونے چاویندی، اس کے دامن کے کونے میں سما جاتی ہے، اسے تو کسی اور چیز کی طلب اور ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ اور وہ جو بے نیازی ہے، اقبال کا تصور خودی ہے، اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، اور اس کے اندر جو خودداری ہے، پھر اقبال کی مولانا روم سے جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو عشق اور انسپریشن ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں، جو مطالعہ کے قابل ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اور آخری بات نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے، میں نے اس کو بھی دیکھا نا یار، یہ کئی لوگ کہتے ہیں جناب عشق محبت زبانی گلا بڑیاں کر دیں۔ آئیے اقبال کیا کہتے ہیں، سنت او سر از اسرار اوست، سنت او سر از اسرار اوست، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ اور اسوہ ہے نا، یہ حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہے، حضور کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ باز خود را بھی ہمیں دیدار اوست، فرمایا اگر حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے نا، توجہ طلب آخری جملے دا، اگر حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یہ اقبال کہہ رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے، حضور کے اسوہ پہ عمل کر، حضور کی سنت و شریعت پہ عمل کر، اپنے اوپر اس کو نافذ کر۔ جب حضور کی سنت پہ تو عمل کرے گا نا، پھر تجھے حضور کا جلوہ، حضور کا دیدار تجھے اپنی ذات میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے، یہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے، کہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نظروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ فرمایا اگر حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے نا، حضور کی سنت و شریعت پہ عمل کر، جب تو عمل کرے گا تجھے اپنی ذات میں حضور کا دیدار خود عطا ہو جائے گا، ان اداؤں میں تو حضور کو خود اپنی ذات کے اندر ملاحظہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اقبال کا تصور ہے، یہ اقبال کا نبی پاک علیہ السلام سے کمٹمنٹ ہے، اور یہی اقبال کا درس اور پیغام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ اور جس انداز کے ساتھ نذران عقیدت و محبت اقبال نے پیش کیا ہے، وہ اقبال کا ہی خاصہ ہے، وہ اقبال کا ہی حصہ ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ دل، وہ نظر، وہ نگاہ، وہ سوچ، وہ تصورات، وہ کتنے پاکیزہ ہیں، وہ کتنے منور ہیں، وہ کتنے اجلے ہیں، وہ کتنے مزکا ہیں، وہ کتنے مصفا ہیں۔ وہ دل، وہ دماغ جو ہر وقت حضور کے بارے میں سوچتا، حضور کے بارے میں نقش بناتا۔ اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور فیض عالم جیسے مقتدات عطا فرمائے ہیں، اور جس قوم کے پاس، آخری جملہ، جس قوم کے پاس داتا جیسی ہستی ہو اور اقبال جیسا مفکر اور شاعر موجود ہو، اسے تو کبھی زوال پذیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نکلیں، سمجھیں، اس پیغام کو لیں، اور وہ عشق کی اور محبت کی روح جو اقبال نے پیدا کرنے کی کوشش اور جسارت کی ہے، ہم اس سے برکت حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اقبال پر لامتناہی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور شہر لاہور کو جہاں میرے حضور فیض عالم کی وجود مسعود سے برکت ہے، وہاں شہر لاہور کو یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ اقبال کا بھی مسکن ہے، اقبال کا بھی۔ اور یہ میری روحانی نظر ہے، یہ حضور فیض عالم سے اقبال کی محبت ہے کہ اسے بھی میرے داتا نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی اپنی صفیں مکمل اور سیدھی کریں. جو حضرات دربار شریف پر موجود ہیں غلام گردش میں ہیں صفوں کی درستگی کا خصوصی خیال فرمائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الہ العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول و منظور فرما. ہمیں اس کی برکت سے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. وہ صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما. الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کی طرف سے حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلندی درجات عطا فرما. آپ کے افکار، آپ کی تعلیمات اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی چمک ہم سب کو حضور کی ساری امت کو عطا فرما. الہ العالمین حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پہ فضل فرما. سب کی مشکلات آسان فرما. سب کی دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما. پروردگار عالم دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ خاص کرم فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما. افغانستان میں امن و امان قائم فرما. الہ العالمین ملک پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ فرما. وسائل میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کو علم و انصاف کا گہوارہ فرما. الہ العالمین ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین عقیدہ ختم نبوت پہ استقامت عطا فرما. اس کے فروغ کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
الہ العالمین ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ملک پاکستان کے اداروں کو استحکام عطا فرما، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول فرما۔ محترم جناب محمد سعید عباسی صاحب وصال کر گئے، الہ العالمین اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ عبد الغفور صاحب کی والدہ کو، میاں عمران صاحب کی والدہ کو الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین حافظ کاشف صاحب نیو لاہور سے اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں فرما۔ مولا کریم ماہ نور احمد صاحب کینال گارڈن سے بیمار ہیں، اپنے فضل سے انہیں صحت عطا فرما۔ عبد الرحمن صاحب کو الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما۔ مولا کریم ڈسکا سے حضور فیض عالم کے عقیدت مند جناب عقیل احمد اور نبیل احمد صاحب کی والدہ فوت ہوئیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یو کے سے پرویز صاحب، ان پر، ان کی اہلیہ پر، تمام اہل خانہ پہ کرم فرما، جملہ حاضرین پر اپنا کرم فرما۔ ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر شمس صاحب پشاور سے تشریف لائے، الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما، حضور فیض عالم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین کیو ٹی وی کے ذریعے یہ پوری دنیا میں جو محبت کا پیغام جاتا ہے، حضور فیض عالم کے فیضان جو پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ حاجی عبد الرزاق صاحب کی مغفرت فرما، جناب حاجی عبد الرؤوف صاحب کو صحت عطا فرما، محترم عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب، ان کی پوری ٹیم پر اپنا کرم فرما اور اس خدمات جلیلہ پر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔